آج ہم ایک حساس مگر حقیقت پسندانہ موضوع پر بات کریں گے۔ طلاق کے بعد زندگی، مرد، عورت اور بچے اس کے بعد کس طرح بدلتے ہیں۔ خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں طلاق کو ابھی بھی شرمندگی سمجھا جاتا ہے، جس کے گہرے اثرات فرد اور خاندان دونوں پر پڑتے ہیں۔ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح۔ پاکستان میں طلاق کی شرح میں حالیہ برسوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ لاہور جیسے شہروں میں روزانہ سینکڑوں خلا اور طلاق کے مقدمات درج ہو رہے ہیں، جن کی بنیادی وجوہات میں گھریلو تشدد، رویوں میں عدم برداشت اور معاشی مسائل شامل ہیں۔ یہ رجحان صرف ایک فرد یا خاندان کا مسئلہ نہیں، بلکہ پورے سماج میں تبدیلی کی نشانی ہے، جہاں روایتی رویے ٹوٹ رہے ہیں اور نیا سماجی ڈھانچہ ابھرتا نظر آتا ہے۔ معاشرتی رویہ اور طلاق کے خلاف سوچ۔ پاکستانی معاشرہ طلاق کو بہت منفی انداز میں دیکھتا ہے، خاص طور پر خواتین طلاق کے بعد تعصب، تنقید اور سماجی الگ تھلگ پن کا سامنا کرتی ہیں۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ طلاق یافتہ خواتین اکثر ڈپریشن، شرم اور ذلت جیسے جذبات سے گزرتی ہیں، کیونکہ سماج انہیں ناکام بیوی کے طور پر دیکھتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں بہت سی خواتین نے صرف اپنی عزت اور ذہنی سکون کے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ عورتوں پر اثرات۔ طلاق کے بعد عورت کو صرف گھر چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ سماجی اور جذباتی مسائل کا طوفان درپیش ہوتا ہے۔ جیسا کہ گوجرانوالہ اور لاہور میں کیے گئے مطالعے میں واضح ہوا ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں سماجی ایڈجسٹمنٹ، معاشی مشکلات اور حمایت کے فقدان کا سامنا کرتی ہیں۔ یہ معاشی چیلنج خصوصاً تب بڑھ جاتا ہے جب عورت کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اکیلی محنت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ عموماً پاکستان میں خواتین کی روزگار میں شرکت کم اور زیادہ غیر رسمی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مردوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ مرد طلاق کے بعد آسانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ بہت سے مرد ذہنی دباؤ، خود اعتمادی میں کمی اور سماجی رائے جیسے مسائل سے گزرتے ہیں۔ ایک معاشرتی مطالعہ بتاتا ہے کہ طلاق کے بعد دوستیوں، سماجی میل جول اور خاندان کے تعلقات میں تبدیلی آتی ہے، جس سے مرد بھی تنہائی اور کم حوصلے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ طلاق کے بچوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ طلاق کے سب سے زیادہ متاثر بچے ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق بچوں میں طلاق کے بعد جذباتی انتشار، تعلیمی مسائل اور رویوں میں تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے۔ بچے اپنی شناخت، تعلق اور اعتماد کے مسائل سے گزرتے ہیں۔ اکثر معاشرتی تنقید بھی انہیں الگ تھلگ کر دیتی ہے۔
ایسے بچوں کو نفسیاتی سپورٹ، مؤثر والدین کی دیکھ بھال اور مستقل محبت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ ذہنی اور نفسیاتی پہلو: طلاق صرف قانونی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نفسیاتی ٹراما بھی ہے۔ بہت سے افراد طلاق کے بعد گناہ، شرم، ناکامی کے احساسات سے گزرتے ہیں اور معاشرتی رد عمل اسے اور گمبھیر بنا دیتا ہے۔ سماج کا منفی رویہ نہ صرف عورت بلکہ مرد کو بھی خود اعتمادی میں کمی، اضطراب اور ڈپریشن جیسے مسائل میں ڈالتا ہے۔ مثبت پہلو اور زندگی کا نیا آغاز: طلاق ہمیشہ منفی نہیں ہوتی۔ اضطراب، زبردستی رشتوں یا ناقص تعلقات میں پھنسے رہنے کی بجائے کئی لوگ طلاق کو ایک نیا آغاز سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ علیحدگی بعض اوقات ذاتی آزادی، خوشی اور بہتر تعلقات کے راستے بھی کھولتی ہے۔ یہ اہم ہے کہ معاشرہ طلاق کی بجائے انسان کی خوشحالی اور صحت مند زندگی کو ترجیح دے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ ہم طلاق کو بطور ناکامی نہ دیکھیں بلکہ ایک مشکل فیصلہ سمجھیں۔ طلاق یافتہ مرد، عورت اور بچوں کو نفسیاتی سپورٹ فراہم کریں۔ معاشرے میں بدنامی اور تنقید کی بجائے تعاون کی فضا قائم کریں۔ قانونی، اقتصادی اور سماجی سپورٹ فراہم کی جائے۔ ایسا سماج جہاں دست و دل دونوں ساتھ ہوں، وہی طلاق کے بعد زندگی کو آسان بنا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، طلاق ختم رشتہ نہیں، یہ زندگی کا نیا باب ہو سکتی ہے۔ تبھی سماج کو سوچنا پڑے گا کہ مسئلہ رشتہ نہیں، رویہ اور معاونت ہے۔